یہ قابیل یہ کہہ رہا ہے، کبے آئے اور آپس میں لڑائی کی، لڑائی کے بعد ایک کو کبے نے دوسرے کبے کو مار دیا۔ اب اس کو دفنانے کے لیے اپنی چونچ سے اس نے گڑھا کھودا، اپنی چونچ سے اس کو اس میں دبا دیا، اوپر مٹی ڈالی۔ تو یہاں قابیل دیکھ کے حیران ہو گیا، پھر اس نے حابیل کو دفنایا۔ سلسلہ پھر چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں 40 جوڑے پیدا ہوئے، آپ کے 40 بیٹے پیدا ہو گئے، 40 بیٹیاں یا 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں، اس طرح 40 کا لفظ آیا ہے، 40 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور آخر میں تنہا ایک بیٹا جن کا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے، یہ اکیلے پیدا ہوئے، دوسرے دو ہو رہے ہیں، آخر میں یہ اکیلے پیدا ہوئے۔ علامہ امام ابو عبداللہ محمد باقی الزرقانی نے مواہب دنیا میں لکھا کہ ان کو اکیلا کیوں پیدا کیا گیا، سنو شان محمد کی بات کرتے ہیں۔ کہا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد جگمگ کرتا تھا، فرشتے آسمان کو چھوڑ کے وہاں عرش کو چھوڑ کے آدم علیہ السلام کی زیارت کو آتے، وہ یہاں بھی نظر آتا پھر یہاں بھی نظر آتا، ناخنوں میں بھی نور محمد چمکتا، آپ کی پیشانی میں بھی نور محمد چمکتا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں اولاد کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری بیٹا جناب شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ نور جو پیشانی آدم میں تھا وہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آ گیا۔ امام زرقانی نے مواہب دنیا میں لکھا کہ آپ پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نور تو میرے پیارے بیٹے شیس علیہ السلام کی پیشانی سے چمک رہا ہے، مبارکباد دی، فرشتے یہی مبارک دینے آتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں وقت گزرتا گیا، 1000 سال کے قریب آدم علیہ السلام کی عمر ہو رہی ہے، اور ادھر یہاں تک بیٹے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو 1,00,000 انسان دنیا میں موجود تھا، اور شیس علیہ السلام کے تھوڑا وقت بعد ہی حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے وصال کا وقت آ گیا۔ اب حضرت شیس علیہ السلام بڑے پیارے تھے، اکیلے بھی تھے اور آخری بیٹے بھی تھے تو بڑے پیارے تھے، اور پھر نور مصطفیٰ کے امین بھی تھے نا، پھر بڑے پیارے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو پاس بٹھاتے، قریب رکھتے، نصیحتیں کرتے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ نور جو میرے ماتھے میں تھا آج تیرے ماتھے میں آ گیا ہے، اس کی قدر کرنا، اس کو پاک پشتوں اور پاک رحموں میں رکھنا۔ یہ فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اپنے بیٹے کو حکم دیا، یہ رب کا فیصلہ تھا۔ پھر وہ نور مبین پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، پاک پشتوں سے گزرتا رہا، پھر حضرت عبداللہ، حضرت سیدہ آمنہ امینہ ان کے یہاں پہنچا، اور پھر محمد مصطفیٰ کی صورت میں جلوہ گر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کا 1000 سال عمر مبارکہ جب ہو گئی، آپ کو طلب محسوس ہوئی، انگور کا پھل چاہیے، 1,00,000 فرما بردار اولاد ہو۔ بات سمجھ آئی؟ جب آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو 1,00,000 انسان، مفتی احمد یار خان نے لکھا 1,00,000 انسان اس وقت موجود ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آخری وقت آدم علیہ السلام کو یہ چاہت ہوئی کہ مجھے انگور کا پھل کھانا چاہیے، جنت میں دیکھتے تھے انگور، اب یہاں عرصہ ہو گیا نہیں کھایا، بیٹوں کو کہا کہ لے آؤ انگور کا پھل۔ بیٹے انگور کے پھل کی تلاش میں نکلے، جب نکلے تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اے فرشتوں جاؤ یہ فلاں فلاں چیز، کچھ چند چیزیں فرشتوں کے پاس تھیں، پتے بھی تھے، پانی کا انتظام، کپڑا، خوشبو، یہ لیے فرشتے انسانی شکل میں آ رہے ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹو کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہمارے ابا جی نے حکم دیا ہے کہ انگور لے کے آؤ، حالانکہ میں نے پڑھا وہ کوئی انگور کا موسم نہیں تھا،
پتہ چلتا ہے فرما بردار اولاد کی یہ نشانی ہے کہ باپ کہے نا فلاں چیز لے آؤ، وہ آگے ٹوں نہ کرے، موسم ہی کوئی نہیں جی، ان کتوں لبنا ہے جی۔ پتہ ان کو بھی تھا کہ اب موسم نہیں، پر کہا نا آدم علیہ السلام قربان جائیں، ہر بات میں راز ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب کہا تو بیٹے فرما برداری کے لیے نکل پڑے۔ چلو نہ ملے گا تو نہ ملے گا، پر جانے کا ثواب تو مل جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ بیٹے چلے، فرشتے ملے، کدھر جا رہے ہو؟ انگور کا پھل، کہا واپس چلو۔ ان کی وقت جو تشریف آوری کے وقت بات ہوئی تھی وہ وقت پورا ہو گیا، اب آؤ۔ فرشتے ان کو ساتھ لیے واپس آئے۔ حضرت حوا کے پاس جب آئے نا تو حضرت حوا نے دیکھا تو پہچان لیا، نہیں بات سمجھ سکے۔ حضرت حوا نے دیکھا نا کہ یہ جنت والے، تو پہچان لیا۔ فرمایا ٹھہرو، میں نے آدم کو نہیں جانے دینا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وفا۔ کہا ٹھہرو، میں نے نہیں جانے دینا۔ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئے، پیچھے ہو جاؤ، نہیں جانے دینا۔